جو ہے نوے امام کے لیے میدان صاف ہو گیا، اور پتہ چل گیا کہ سارے نمائندے جو شیعت کے آئے ہوئے تھے سریہ میں جمع ہوئے تھے، سب کو پتہ چل گیا کہ نوے امام ہی حقیقت میں ہمارے زمانے کے امام، نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام۔ عزیز و ولایت و امامت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ جب مولا علی انہوں نے دعوت ذی العشیرہ میں جب پیغمبر نے دعوت دی تو اس وقت جو ہے پہلی مرتبہ پیغمبر نے دعوت دی، علی علیہ السلام اٹھے، علی علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا، اور جو ہے دعوت دینے کے بعد پہلی مرتبہ ابو جہل اور سارے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے، پھر دوبارہ بڑی مشکل سے جمع کیا گیا۔ جب دوسری مرتبہ لایا گیا تو پھر جو پیغمبر نے وہی اسلام کا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا پیغام دیا، اور جو ہے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اس کے نتیجے میں تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ پیغام سن کر ابو جہل اتنا غصے میں آ گیا۔ اس سے پہلے مولا علی جو ہے، مولا علی کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا کہ جب بار بار اٹھ کر کے جو ہے جب پیغمبر کہا کرتے تھے کہ ہے کوئی کہ جو میری مدد کو تیار ہو، وہ جو ہے میرا وزیر بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا نمائندہ بھی ہوگا، وہ تو بار بار مولا علی کھڑے ہوا کر اور مولا علی کو بٹھا دیا کر۔ چنانچہ مولا علی جو ہے بار بار پیغمبر کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے۔ وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے، صرف جو ہے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ ابو جہل کھڑا ہو کر دوسری مرتبہ چلا اور یہ کہتا ہوا ابو طالب کو چلا کہ اب جو ہے تم جو ہے اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا اور اپنے بیٹے کی امامت کو ماننا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل خود ابو طالب کے ایمان کو مانتا تھا، اس لیے تو ابو طالب سے کہا کہ تم اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا، اس لیے کہ اگر کافر ہوتا تو کافر پر جو ہے اطاعت کرنا کوئی ضروری تھا۔ اب جو ابو طالب کا ایمان تھا، جو ابو طالب کے ایمان کو ابو جہل بھی پہچان سکتا ہے لیکن آج کا مسلمان نہیں پہچان سکتا۔ تو کیا نعمان فہری بھی جب آیا تھا عید غدیر کے دن، اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا خدا کو مانو، ہم نے خدا کو مانا، آپ نے کہا جنت و جہنم کو مانو، ہم نے جنت و جہنم کو مانا، آپ نے کہا آخرت کو مانو، ہم نے آخرت کو مانا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھنا شروع، آپ نے کہا روزے رکھو تو روزہ رکھنا شروع کیا، ہم نے جو ہے کہا کہ ہم نے ساری اطاعت کی، لیکن آخر میں آپ نے جاتے جاتے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اگر یہ خدا کی طرف سے تو اللہ کی طرف سے مجھ پر پتھر پڑے، اس کے نتیجے کے اندر میں یہی ہلاک ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ پتھر آیا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان توحید کو مانتا ہو اپنے آپ کو نجات نہیں دلا سکتا، رسول اللہ کو مانتا ہو اپنے آپ کو نجات نہیں دلا سکتا، قیامت کو مانتا ہو نجات نہیں دلا سکتا۔ ارے روزے نماز انجام دیتا ہو پھر بھی نجات نہیں، جب تک ولایت علی ابن ابی طالب کا نہ مانے ولایت۔ یہ تو عید غدیر کو سب سے بڑی عید مانا گیا، لیکن عزیزو اس نقطے کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ عید کو عید کیوں کہتے ہیں۔ عید نکلا ہے عود سے، عود کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر کے ایک چیز آنا۔ آپ کو اس کا فلسفہ بیان کریں گے اور اس کے بعد جو اس کی حکمت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے پاس حکمت کے بعد ایک نیا پیغام ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا، بس اس کے بعد آپ کی زحمتیں ختم ہیں۔ اصل میں عید کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر کے چیز آنا۔ آپ ماہ رمضان میں 30 روزے رکھتے، زحمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت انجام دیتے، اور اس کے نتیجے میں روزے رکھنے کے نتیجے میں اتنے پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے اپنی ماں سے ولادت ابھی ہوئی ہو، اور اس کے نتیجے میں جس طرح ہر بچہ معصوم ہوا کرتا ہے، آپ روزے رکھنے کے نتیجے میں معصوم ہو گئے اور پلٹ کر کے دوبارہ معصومیت آ رہی ہے۔
معصومیت دوبارہ پلٹ پلٹ کر کے آ رہی ہے۔ یعنی عید کا مطلب پلٹ پلٹ کر کے آنا، یعنی معصومیت پلٹ پلٹ کے آ رہی ہوتی، اس لیے خوشی منائی جا رہی ہوتی، معصومیت پلٹ پلٹ کے آ رہی ہوتی۔ چنانچہ روزوں میں آپ نے دیکھا کہ آپ معصوم بن گئے، جس طرح نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الاسلام علی فطرت الاسلام، ہر مولود جو ہے، ہر بچہ جو ہے اپنے فطرت اسلام اور جو ہے بالکل معصوم ہو کر کے پیدا ہوا کرتا ہے۔ فطرت اسلام یہی کہ معصوم ہو کر کے پیدا ہوا کرتا ہے۔ جب جو ہے بچہ معصوم ہو کر کے پیدا ہوتا ہے، بچے کی طرف پلٹ پلٹ کے معصومیت آ رہی ہوتی، اس لیے عید منائی جا رہی ہوتی۔ روزے رکھیں گے، اس زحمتوں کے نتیجے میں انسان معصوم بنتا ہے، اور اس کے لیے عید ہوا کرتی جس کے اندر معصومیت پلٹ کر کے آ رہی ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر انسان بڑی حج کی عبادت، بڑی مشکل عبادت ہے، قربانی دیتا ہے، اور قربانی دینے کے بعد بکرے کی قربانی دینے کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار بکرا تو کیا چیز ہے، اگر ہمیں اپنی گردن بھی راہ خدا میں کٹوانا پڑے تو ہم اپنی گردن کو کٹوانے کو تیار ہے۔ اور اس کے نتیجے بکرے کی قربانی کے ذریعے سے انسان حج جب انجام دے کر اس طرح پاک و پاکیزہ ہو جاتے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج کے دن پیدا ہو، تو ہمارا معصومیت پلٹ کر کے آ رہی، اس لیے عید الاضحیٰ اور بقرہ عید منائی جاتی ہے۔ زحمتیں اٹھاتے ہیں، زحمتوں کے نتیجے میں عید آیا کرتی ہے، معصومیت کی عید آیا کرتی ہے زحمت کے نتیجے میں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان روزے رکھنے کے بجائے شرابیں پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، مختلف جو ہے برائیوں میں پڑ رہا، تو اس کے لیے کوئی عید نہیں ہے۔ عید ان لوگوں کے لیے جو روزے کی زحمت اٹھا کے اپنے آپ کو معصوم بنا رہے، ان کے لیے عید ہوا کرتی، ہر ایک کے لیے کوئی عید نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں میں انسان خدا کی بارگاہ میں زحمت کرتا ہے، جس زحمت کے نتیجے میں معصومیت پلٹ پلٹ کے آ رہی ہوتی ہے، اس لیے ایک مسلمانوں کو عید منانے کا موقع ملا کرتا ہے۔ تو عید غدیر تو سب سے بڑی عید ہے، عید غدیر تو سب سے عظیم عید ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ زحمت اٹھا کر آئے گا تو عید غدیر بنے گی۔ اور وہ زحمت کیا ہے عید غدیر کی؟ زحمت یہی ہے کہ جو ولایت علی اور آل علی کی ولایت کو مانتے ہوئے علی کے نقش قدم پر چل کر کے آئے گا، تو ولایت کو ماننے کے بعد غدیر جو ہے اس کے لیے سب سے بڑی عید قرار پائے گی اور سب سے بڑا معصوم قرار پائے گا۔ یہ ہے عظمت عید غدیر کی، جس کے نتیجے میں ولایت کو ماننے کے ساتھ ساتھ انسان عبادت کو انجام دیتا جائے اور سیرت علی پر عمل کرتا جائے، تو اس کے نتیجے میں اس کے لیے عید غدیر اور عید ولایت ہوا کرتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو عید غدیر، سارے جشن ائمہ معصومین کی اور ولایت کی جتنی بھی خوشیاں ہیں ہمیں منانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، راج اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔